جھکا کے کہتے ہیں آنے والے آج تیسرا دن ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھجوریں کھا کے گزارا کرتے ہیں، اناج کوئی نہیں، غلہ کوئی نہیں۔ میں تجھے ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں نا جہاں تو چلا جائے گا، وہاں جا کے تو سوال کرے گا، تجھے بہت کچھ عطا ہو جائے گا۔ آنے والا کہتا ہے میں آپ کا وہاں پہ جا کے وسیلہ دوں، آپ کا میں حوالہ دوں، میں بتاؤں کہ ابو بکر نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں حضرت نے فرمایا وہاں تجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آنے والا اعرابی پتہ پوچھ کے چلا گیا، جا کے جناب حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ دستک دی۔ اب آپ کان لگا کے سنا، اندر حضرت عثمان پاک بات سنیں گے، طرف جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اندر سے عثمان پاک نا اپنے بیٹے کو جھڑک رہے تھے، بیٹا گھر میں دودھ ہے، بیچ میں شہد ملانے کی کیا ضرورت ہے، دونوں چیزیں میٹھی، کچھ تو خیال کر لیا کرو۔ اب آنے والا اعرابی کہتا ہے یہ مجھے کیا دے گا جو اپنے گھر بچوں کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے کہ دونوں چیزیں میٹھی ہیں، ایک استعمال کیا کرو، ایک بچا لیا کرو۔ اتنی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ آنے والا اعرابی کہتا ہے میں نے سلام کیا، اب عثمان پاک کو پتہ چل گیا میں مسلمان ہوں، میں اسلام میں داخل ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میرے سلام کا جواب دیا، مجھے اللہ بھیج گئے۔ جب مجھے بیٹھک میں بٹھایا نا، نظریں جھکا کے مجھے کہتے ہیں آنے والے بھائی سے ناراض نہیں ہونا، دروازہ کھولنے میں سلام میں نے دیر کر دیا، میں نے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، میں نے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی۔ اب توجہ کیجئے گا، جناب حضرت عثمان غنی نے اپنے اس مہمان کو بٹھایا تو اتنی دیر میں نا اندر گھر سے دودھ اور شہد آ گیا۔ آنے والا اعرابی کہتا ہے میں دل میں سوچ رہا تھا گھر میں یہ لڑائی کر رہے تھے، مجھے دو میٹھی میٹھی چیزیں کھلا رہے ہیں، اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں پیچھے نا پھر کھجوروں کا حلوہ آ گیا، میں اور پریشان، پہلے ڈانٹا جا رہا تھا، مجھے تین چیزیں میٹھی، میں نے سوال حل کر دیا حضور، آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، مجھے تین میٹھی میٹھی چیزیں کھلا رہے ہیں۔ اب آپ حضرت عثمان مسکرا کے کہتے ہیں آنے والے میرے بھائی میں بچوں کو یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ مالک نے اگر دیا ہے نا تو سارا اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، حضور کی امت کے لیے بھی رکھنا ہے۔ آنے والا بندہ کہتا ہے میں نے سب جھکا کے سوال کر دیا، میں نے کہا حضور میں ملک شام سے آیا ہوں، ابو بکر پاک کے پاس گیا ہوں، انہوں نے مجھے آپ کا دروازہ دکھایا ہے، میں آ گیا ہوں، میں مقروض ہوں، مجھے کچھ مال چاہیے۔ آپ نے اندر سے غلام کو بلایا، غلام آیا، اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں، آنے کے بعد اس نے سلام و کلام کیا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس اونٹ کے اوپر تیرے بھی کپڑے ہیں، تیرے گھر والوں کے بھی کپڑے ہیں، ڈلے ہو گئے ہو، تیرے بھی کپڑے ہیں، تیرے گھر والوں کے بھی کپڑے ہیں۔ اب میں اس انداز میں جانا نہیں چاہتا، مجھے پتا ہے جہاں پہ ٹھیک ان کی ہے وہاں پہ میں جا سکتا نہیں، میں وہاں پہ پنگا لوں کیوں، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا۔ حضرت عثمان غنی نے اب آپ نے فرمایا آنے والا وہ اونٹ لے کے آیا ہے نا، اس کے اوپر تیرے بھی کپڑے ہیں، تیرے بچوں کے بھی کپڑے ہیں، اس کے اوپر 600 دینار ہیں۔ آنے والا کہتا ہے مجھے 300 دینار چاہیے تھے نا، میں نے سب جو کہا کہ میں نے کہا عثمان پاک میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آپ کی سخاوت پہ قربان جاؤں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، یہ اونٹ بھی دیا ہے، میں ملک شام بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے بتائیں میرا اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ عثمان غنی مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ اونٹ واپس کرنا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے اونٹ واپس کرنا ہے؟ اس دروازے پہ جو بھی منگتا آیا نا، اور آپ نے حضرت عثمان غنی کی سخاوت بڑی سنی ہے، مسجد نبی کی جگہ خرید کے دی، کنویں کی جگہ خرید کے دی، کہ وہ حضور علیہ السلام کا یار ہے۔ حضور علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنت کا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان کو دنیا میں عطا فرمایا۔ ایک موقع پہ آپ کے میرے اقبال کریم آقا علیہ السلام کے غلام مسجد نبی شریف ہے، حضرت عثمان غنی 4 دن کے بعد سفر سے واپس تشریف لائے، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا، آثار بدلے ہوئے، حضرت بلال سے جا کے کہنے لگے بلال خیریت ہے؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک غمگین سا ہے، رنگ بدلا ہوا ہے۔ جناب حضرت بلال کہتے ہیں جاؤ گھر سے پتہ کر دو، اور حضرت عثمان ذی النورین آپ کا یہ جو لقب ہے نا، حضرت آدم سے لے کے جناب حضرت ذی النورین تک کسی کو یہ لقب نہیں ملا۔ جناب حضرت عثمان پاک
یک کے بعد دیگری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ ذکر، دو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جناب حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. اور پھر میرے پاک کریم آقا نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے. سبحان اللہ. یہ وہ عظیم شخص ہے. اور جناب حضرت سیدنا عثمان غنی مسجد نبوی سے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کی جانب گئے. اللہ کرے مالک ہم سب کو وہاں پہ بلائے، کیونکہ وہاں پہ دیر تو ہے کوئی نہیں نا. اب آپ توجہ کیجئے، جناب حضرت عثمان غنی جب گئے جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ نے دروازہ کھولا. دروازے سے پوچھا خیریت ہے، کون ہے؟ جی میں آیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا حال لینا ہے، پوچھنا ہے، چہرہ غمگین ہے. تو اندر سے جواب ملا 4 دن ہو گئے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. 4 دن ہو گئے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جناب حضرت عثمان غنی نے جا کے اپنا وہ مال اکٹھا کیا. غلام جا کے کہنے لگا حضور میں کانوں پہ اٹھا کے لے جاتا ہوں. سنیے گا بات کا مزہ لیجئے گا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے غلام مجھے بتا میرے اعمال کا بدلہ، میرے اعمالوں کا بوجھ تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لے گا. یہ حضرت عثمان غنی کو عظیم شخصیت ہے. مقام حدیبیہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تیار کیا، آؤ عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں. مقام حدیبیہ پہ پہنچے، آگے سے روک دیا گیا، کوئی نہیں جا سکتا مکے کی سرزمین کی جانب. حضرت عثمان کو بلایا، باق قربان جاؤں عثمان میری عظمت پہ. حضرت عثمان کو بلایا، عثمان کو بلا کے فرمایا عثمان جا کے مکے میں جا کے ان کے ساتھ کلام کر کے گفتگو کر کے وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں. حضرت عثمان گئے اور سب سے پہلے ابو سفیان سے ملاقات ہوئی. ابو سفیان کہتا ہے عثمان ٹھیک ہے تیرے ساتھ ہماری پرانی رشتہ داری ہے، تو آ گیا ہے، وہ سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، کعبے کے طواف بھی کر، عمرہ بھی کر لے، حجر اسود کو چوم بھی لے، تجھے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. لیکن تیرے آقا کو بھی نہیں آنے دیں گے اور تیرے ساتھیوں کو بھی نہیں آنے دیں گے. جناب حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا نا سنیے اور دل کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جائیے. حضرت عثمان آپ کہنے لگے یہ کعبے کو میں نے جانا بھی ہے تو حضور کے صدقے سے جانا ہے. اگر آپ کی مرضی ہو تو یہاں پہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک دعا کر لیں. اگر مرضی ہوئے تو پھر نہیں سارے بولو. عواملی وقار آؤ ذرا توجہ کرے انہوں لکپال کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں جناب والا حضرت عثمان غنی دنیا کائنات میں دس رہنے عواملی وقار پیغام پہ کر دینے کرو منظوریاں آقا کدی روزے تے آوام کرو
میری وقار قرآن اعلان پیا کرنا ہے قرآن پیا کرنا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس واسطے تھوڑے دیر واسطے گل پیا کرنا رواں کرے دا میں ہار نقش پکے دل بھر تیرا منہ بولا سامنے تو میں آنکھ میتا تے میں ہوا کول تیرے آنکھ کھولا سامنے تو میں آنکھ میتا تے میں ہوا کول تیرے آنکھیں کھولا سامنے تو میں اینا اوکھیاں ڈاڈیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے اینا اوکھیاں ڈاڈیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے میرا خیال رکھیو ہر منزل تے جدوں ڈولا سامنے تو میں اللہ کرے دعا ہو جائے جدوں ڈولا سامنے تو میں جدوں ڈولا سامنے اب میری وقار قرآن اعلان پیا کرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر عقدۂ دشوار کا حل ہے قرآن مقدس بھی قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی اور سنتے رہے گا علماء بولو حضرت عثمان غنی کا بڑا مقام اور ایک کو سورہ بقرہ دی شروع بچی اللہ اعلان فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ
جیدے وچ اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آؤ توجہ کرے ہو، آج اے حالات، آج اے معاملات کیوں پڑے ہیں؟ اسی قرآن سے خود دور ہو گئے۔ قرآن کا کتنا مطالعہ کر دینا، میں گفتگو لمبی ہو جائے گی، میں پیغام دینا چاہنا ہے۔ اب آپ میں خطیب کی گفتگو سنی اور بڑا زبردست اور بڑے مزے کی گل نہ کی تھی۔ ایک حضرت بڑے نامور سن، انہوں نے کسی علاقے کے پروگرام واسطے بلایا گیا، لوگوں کی چاہت سی فلانے بندے کو بلایا جائے، انہوں نے بلا کے انہوں نے محفل میلاد سنی۔ محفل میلاد سنن تو بعد سارے لوگ بڑے خوش، بڑے حشاش، بڑے بشاش، آج فلانے مولانا صاحب ساڈے کول آئے تھے، بڑی سونی گفتگو کر کے گئے نے۔ علاقے دے وڈیرے سن، چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب جڑے بھی سن، انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھک وچ کھان دا انتظام کیتا۔ مولانا صاحب چلے گئے، جا کے انہوں نے کھانا کھادا، کوئی چیز ضرورت پئی، ملک صاحب اٹھ کے اندر چلے گئے، پیچھے بیٹھ کے یا صوفے تے کچھ قیمت پئی ہوئی سی، وہ ہوا نال اڑی تے بکھر پئی۔ مولانا صاحب نے وہ قیمت اٹھائی، اٹھا کے نا جگہ دیکھی میں کس جگہ تے رکھا، انہوں نے وہ قیمت اٹھا کے کونے وچ ایک قرآن پیا ہوا سی، قرآن اٹھا کے قرآن دے تھلے رکھ دیا۔ جدو قرآن دے تھلے رکھی، دن گزر گئے، 2-4 دن گزرے، گھر میں ضرورت پیش آئی۔ ملک چودھری راجہ صاحب نے پوچھا بیوی کو، بیوی کہنے کی فلانے مکان جگہ تھان تے پئی ہوئی سی، مولانا صاحب آئے سن، اور کوئی بندہ آیا کوئی نہیں، شاید وہ چک کے لے گئے ہیں۔ انہاں راجہ صاحب کا بھی دل خراب، ملک صاحب چودھری صاحب کا بھی دل خراب، مولانا صاحب بڑی گفتگو، بڑی انداز خطابت اور بڑے لوگ پسند کرنے والے تھے، انہاں کا طریقہ کار ایک وہ میری چوری کر کے لے گئے۔ آخر انہاں دے دل اندر بھڑاس رہی، میں کس موقع سے کس تھان کس جگہ تے میں اعلان کراں۔ اب آپ انتظار وچ رہے، اگلا سال آیا، پھر لوگاں دی میٹنگ بیٹھی، انہاں میٹنگ وچ پھر فائنل ہویا، فلانے بندے نے کوئی خطیب صاحب انہاں دی گفتگو بڑی چنگی ہے، انہاں نے بلایا جائے۔ ملک راجہ صاحب پھر نہ بولے، انہوں نے مولوی صاحب کو دعوت دیتی، مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے گفتگو کی تھی، بڑی زبردست محفل پاک ہوئی۔ محفل پاک کے بعد وہ مولانا صاحب جدوں بیٹھک وچ گئے نا، پھر راجہ صاحب نے، ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے کھانا پیش کیتا، کھانا کھان کے بعد وہ جا کے بیٹھ گئے تے کہنے لگے ملک صاحب، مولانا صاحب میں گل کہنا چاہنا ہے، ناراض نہ ہوئے ہو، پچھلے سال تسی آئے ہو، میرے اتنے پیسے پے ہوئے سن تے تسی چک کے لے گئے ہو، اگر تانوں ضرورت سن تسی مینوں دس دے، میں تہاڈی خدمت کردا، تہاڈے حالات چنگے ہو جاندے۔ مولانا صاحب نظراں جھکا کے کہنے لگے راجہ صاحب میں تہاڈے پیسے لے کے نہیں گیا، مینوں اس بات تے بڑا دکھ ہے کہ راجہ صاحب کہنے لگے میں تہاڈے تے اعتراض دی انگلی اٹھائی ہے، میں پورے وصول کر نہیں کہہ رہا۔ مولوی صاحب اٹھ کے انہوں نے قرآن چکیا، قرآن چک کے تھلوں پیسے اٹھائے، اٹھا کے راجہ صاحب کے حوالے کیتے، فرمایا راجہ صاحب میرے ذہن میں ایک خیال سی، آج تہاڈے پیسے اڑے نے، شام تسی قرآن کی تلاوت کرو گے، ممکن ہے ہو سکتا ہے تہاڈے پیسے لب جان۔ یہ سب تو حسین اور پاک جاوے اور ایسی جاوے صبح کو رہ کے شام تک کئی موقعوں کے بندہ قرآن کھولتا ہے، اور میں نے کوئی ایسی جا نہیں لگی، ایک جا لگی ہے اور کسی جگہ کو شاید قرآن نہ لبن، لیکن میں نے دکھ اس گل کا ہے 1 سال گزر گیا ہے تسا قرآن اٹھایا، 1 سال ہو گیا ہے تسا قرآن نہیں اٹھایا۔ آج یہ حالات ساڑھے ہوتے کیوں آئے ہوئے نہیں؟ میں سمیت ہر بندہ 10 ایسی قرآن کی کتنی تلاوت کر دے۔ پہلے ایک دور ہوندا سی جدو رمضان دا چند چڑھدا سی نا تے مسلمان آ کے مسجداں نوں آباد کرتے سن، جدوں دا میڈیا آیا ہے، فیس بک آئی ہے، اسی نماز کی پہنچیے تے بڑے اوکے پہنچتے ہیں۔ آپ میرے ویر ذرا توجہ کر، ہوش دینا خود ہے، اگر قرآن نال محبت کرے گا، قرآن نال تیری الفت ہوئے گی، قرآن نال تیرا لگاؤ ہوئے گا، خدا دے عزت و جلال کی قسم ہے، ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے۔ گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھو حضرت عثمان غنی آئے، آپ کے کہنے لگے اے قیمت میں تیرے واسطے لے کے ہیں، تیری بیٹیاں نے تے تو ایک اور رکھ لے، انہاں دی پرورش میں، انہاں دی زندگی میں کم آئے گی۔ حضرت عثمان غنی نے جدو ایک قیمت پیش کی نا، حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کہنے لگے تہاڈی اس دولت کی مینوں ضرورت نہیں، مینوں لجپال کریم آقا نے وظیفہ دس دیتا ہے، تو ہن تے مینوں وظیفہ لوڑ پوے نا،
اسی پینا دے دروازے تے جانے ہاں کدھر ایک دا دروازہ کدھر گھر وچ برکت کوئی نہیں رہی گھر وچ حالات بڑے عجیب ہو گئے نے بہن ماں سارے ایک دوسرے نال لڑائیاں کر رہے نے آپ میرے ویر ذرا قرآن سینے نہ لا خدا دے عزت و جلال دی قسم ہے جدوں قرآن کو اپنے سینے نہ لائے گا گھر وچ بھی برکت آ جائے گی تیری قبر وچ بھی برکت آ جائے گی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور لجپال کریم آقا نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ روزانہ ایک بار سورہ واقعہ پڑھتا ہے نا وہ بندہ کدھر غریب نہیں ہوتا سبحان اللہ میں اپنی بیٹیاں نو سورہ واقعہ حفظ کرا دیتی ہے یہ وظیفہ کسی بھی سن لو جیڑا بندہ آکھے نا میں نے دولت چاہیے گھر وچ برکت کی رہے اور روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے سورہ واقعہ دی تلاوت کرے عشاء کی نماز پڑھ کے سورہ ملک کی تلاوت کرے سورہ ملک وہ ہے جدو عوامل دی وقار تیری تے میری دور نکل جائے گی کوئی کسے دا نہیں آئے گا سارے دور چھڑ کے چلے جان گے تے فرشتے بھی کہیں گے نا ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا ہمیں رازنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے تو اب اس وقت یہ سورہ ملک مالک کی بارگاہ میں التجا کرے گی مالک یا تو اس بندے کو جنت بھیج کیونکہ یہ دنیا میں مجھ سے پیار کرتا تھا اگر میری بات نہیں مانتا تو مجھے قرآن سے نکال تو آپ توجہ کیجئے گا مالک سورہ ملک کی اس آرزو پہ اس بندے کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا آئیے آج کے اس پرفتن دور میں آج کے اس عظیم دن میں اپنے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کو بھی آباد کرنا ہے اور اس کا ریب اور بیعب کتاب کے ساتھ محبت کرنی ہے جس بندے نے اس قرآن کے ساتھ محبت کیا ہے نا ممبر رسول پہ بیٹھا خدا کے عزت و جلال کی قسم اور باتوں کو چھوڑ دیں علماء بیٹھے آپ دیکھ لیں آپ جہاں کہیں بھی جا کے علماء کی تنخواہوں کو دیکھ لیں ان کی اتنی تنخواہیں ہیں کہ میرے خیال میں آپ کا یہ دن کا یا 2 دن کا یا 4 دن کا خرچہ ہوگا لیکن کبھی دیکھا ہے کہ علماء نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا یا میرے حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں میرے گھر میں چینی ختم ہو گئی ہے یا آٹا ختم ہو گیا ہے یا میرے پاس سامان نہیں ہے تو مجھے 5000 روپیہ ادھارا دے دو میں نے تو یہ دیکھا ہے میں رسول پہ بیٹھا ہوں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ علماء سے آ کے مانگتے ہیں یہ دین کی برکت ہے قرآن کی برکت ہے آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ اللہ کے گھر سے محبت کرنا شروع کر دیں اس دائرے اور بیعب کتاب کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں جب آپ محبت کرنا شروع کر دیں گے تو مالک آپ کے گھر میں برکت ان کا نزول فرمائے گا زندہ رہو تو ایسے ہر شخص سے احترام کرے مرو تو دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا الحمدللہ